बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, शहरी इक़्तिदार में खिचड़ी पक रही है। नवाज शरीफ साहब जो है, अब उनके पास दो ऑप्शन है। वो ऑप्शन कौन से हैं, इस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब के केसेस कल जो जेर समात हैं इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में, उस पर भी बात करेंगे। पहले बात ये करते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है, अब उनके पास दो ऑप्शन कौन से हैं। आपको पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ कमेटियां भी बनाई थी पाकिस्तान में दीगर सियासी जमातों के साथ, जो उनके इंतखाबी इत्तेहाद के लिए। लेकिन फिर बाद में ये भी खबर आई कि जी सिवाय मुस्लिम लीग काफ के किसी के साथ जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में लाना चाहते थे, नवाज शरीफ साहब को चौथी दफा वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, उनकी सारी कोशिशें अपनी जगह पे। लेकिन उसके साथ साथ एक और प्रोजेक्ट जो है वो भी पंजाब में लॉन्च किया गया था, जहांगीर तरीन साहब की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टिबल्स थे वो शामिल कराए गए थे, और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी होते हुए भी गिरफ्तारी भी दी थी, और फिर गिरफ्तारी के बाद जब वो रिहा हुए थे, उन्होंने ये भी कहा था कि जी उन्हें जब वो कैद में थे तो उन्हें ये मजबूर किया जाता था कि जी आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करें। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने कभी 40 सीटों की बात आती थी, कभी 45 सीटों की बात आती थी, और अब जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक बड़ा मुतालबा कर दिया है। और वो बड़ा मुतालबा ये है कि जी पंजाब उनको दिया जाए, और अलीम खान साहब जो है वो उनके पंजाब के वजारत आला के उम्मीदवार होंगे। पहली तो बात यह है कि लाहौर जैसे शहर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपने किसी हल्के से दस्तबरदार कराना, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को जिन्होंने बनाया था, और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, वो ये भी चाहते हैं कि जिस इस्तेकाम पावर शेयरिंग जो है उसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी शामिल हो। तो अब नवाज शरीफ साहब जो है उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है, क्योंकि पंजाब से वो किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होना चाहते। लेकिन अगर दस्तबरदार नहीं होंगे तो फिर वो ताकतें जो उन्हें लंदन से लेके आई हैं, लंदन में कुछ यकीन दहानियां कराई गई थी। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि वो मुतालबात जो नवाज शरीफ साहब से लंदन में किए गए थे, उस वक्त वो सारे उन्होंने माने थे, और वो मुतालबात मानने के बाद ही पाकिस्तान में उनकी आमद जो है वो मुमकिन हुई थी। ऐसा नहीं है कि बगैर किसी यकीन दहानी के और बगैर कोई मुतालबात माने वो पाकिस्तान आए हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। तो अब जो है वो नवाज शरीफ एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं कि वो अगर तो पंजाब से दस्तबरदार होते हैं तो फिर वफाक में भी उनकी हुकूमत जो है वो डामाडोल ही रहेगी। इसके साथ साथ एक और बड़ा जो उनके लिए मसला है वो ये है कि वो ताकतें जो उनको इक़्तिदार में लेके आना चाहती थी और चौथी दफा वज़ीर आज़म बनाना चाहती थी, पाकिस्तान में इस वक्त तमाम तर जो इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देख लें, जुडिशरी देख लें, इंतजामी इदारे जितने भी हैं वो देख लें, वो सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जो की जाती है, तो इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए है, उनकी पार्टी के लिए है। लेकिन इसके बावजूद वोटर कहाँ से लाया जाए, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। तो आज शहर इक़्तिदार में एक बड़ी जो है वो मुलाकात हुई, और उस बड़ी मुलाकात में नवाज शरीफ साहब के सामने जो है और यानी मुस्लिम लीग नून के लोगों के सामने ये चीजें रखी गई हैं कि जी हमने तो जो करना था और जो हम आपके लिए कर सकते थे वो हमने आपके लिए किया है। लेकिन इसके बावजूद लाहौर की जितनी सीटें हैं कौमी असम्बली की, उसमें से सिर्फ एक सीट ऐसी है, ख्वाजा साद रफीक साहब वाली, जो को थोड़ी सी महफूज नजर आ रही है। लेकिन उसके अलावा लाहौर की जितनी भी सीट्स हैं, नवाज शरीफ साहब खुद लड़े, शहबाज शरीफ लड़े, मरियम नवाज लड़े, हमजा शहबाज लड़े, जो भी वहां से इलेक्शन कंटेस्ट करता है, तो वो सीटें इतनी महफूज नहीं है। 100% ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ से सीटें जो है वो जीत जाएगी। तो फिर पंजाब जो है, अगर तो दस्तबरदार होते हैं नवाज शरीफ साहब, तो फिर उनके लिए मरकज में मसाइल जो हैं वो यकीनन रहेंगे। तो अब नवाज शरीफ साहब को सिर्फ दो ऑप्शन दिए गए हैं कि जी या तो आप पंजाब विड्रॉ कर लें, और फिर मरकज में जैसे तैसे भी हो हम आपकी हुकूमत जो है वो बनवा देंगे और फिर आप चलते रहें, या दूसरी सूरत यही है कि जहां से आप आए हैं वहां आप तशरीफ ले जाएं। तो अब नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़ी मुश्किल और परेशानी में गिरफ्तार हो गए हैं कि जी अब क्या करना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो माजी है वो भी इस चीज की गवाही देता है कि उन्होंने हमेशा प्याज भी खाए हैं, और अगली बात मैं करना नहीं चाहता, आप खुद समझ जाएं।
تو لگتا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کی قربانی دے دیں گے، اور مرکز میں لولی لنگڑی جیسی بھی حکومت ہے ان کی کوشش ہوگی کہ وہ لے لیں، کیونکہ جس قسم کے ان پر کیسز تھے اور جس قسم کے ان کے معاملات تھے، ان کو پتا ہے کہ اگر وہ حکومت میں نہیں آئیں گے تو پھر عمران خان صاحب جو ہے ان کو 2 4 6 مہینے یا سال زیادہ سے زیادہ کے لیے تو جیل میں رکھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں نہیں ہوں گے، اور پھر جب عمران خان باہر آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ تصور ہی ان کے لیے جو ہے وہ ان کو لرزا دیتا ہے، وہ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اچھی خبریں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب اچھی خبر یہ ہے کہ وہ ادارے جنہوں نے یہ کوشش کی تھی اور یہ سوچ لیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی سافٹ کارنر نہیں ان کے بارے میں ہوگا اور پھر ان کو میکسیمم ان کا راستہ جو ہے وہ روکا جائے گا، لیکن عوامی جو دباؤ تھا اور جس قسم کے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پاور شو کیے ہیں، مردان میں کیا، چار سدہ میں کیا، کوہاٹ میں کیا، مالا کنڈ میں کیا، باجوڑ میں کیا، جہاں جہاں بھی انہوں نے جلسے کیے، اور اب خیبر پختونخوا کے علاوہ بلوچستان میں بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے، ہرنائی میں بھی ہوا، پشین میں بھی ہوا۔ اس اس کے باوجود کہ وہاں پتا تھا لوگوں کو جی ان پہ ایف آئی آر بھی ہوں گی جو مقامی قیادت تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑے کامیاب پاور شو کیے ہیں۔ اور پھر اگر تو عمران خان صاحب یا کوئی جو وفاقی اور مرکزی سطح کا لیڈر ہے اس میں ہو تو شو کا کامیاب ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن لوکل لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اتنے بڑے بڑے شوز کر کے خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بہرحال ان اداروں کے لیے بجا دی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ کمزور کیا جا سکے۔ تو اب ان اداروں میں بھی غور و خوض اور سوچ و بچار شروع ہو گیا ہے کہ جی اگر ان حالات میں ہم الیکشن کرواتے بھی ہیں تو پھر اس الیکشن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کیا ہوگی، مغربی دنیا اس کو مانے گی، خود پاکستان کا میڈیا اس کو مانے گا، بہرحال اس ملک میں آئین اور قانون اس پر عمل تو نہیں ہو رہا، اور اب تو عدالتی سطح پر بھی نہیں ہو رہا، لیکن دنیا کو کیا منہ دکھایا جائے گا۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ایک خبر کے مطابق یہ ہے کہ ان کو اب الیکشن لڑنے دیا جائے، ان کو اگر زیادہ تنگ کیا جائے گا تو لوگوں کی مزید ہمدردیاں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، سردار لطیف کھوسہ صاحب سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، سینئر وکیل ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ایک بڑی دیرینہ رفاقت رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ گورنر بھی رہے ہیں پنجاب میں۔ اب انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنی راہیں جو ہیں وہ جدا کر لی اور آج باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لطیف کوسہ صاحب جیسے لوگ، میں چونکہ خود وکیل ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اثاثہ ہیں ہماری وکلا کمیونٹی کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کو یقیناً سیاسی فائدہ بھی ہوا ہے اور قانونی محاذ پر بھی یقیناً میں سمجھتا ہوں وہ ان کی پہلے بھی خیر خدمات تھیں، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عدالتی محاذ پر بھی مضبوط ہوئی ہے لطیف کھوسہ صاحب کے آنے سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اور چیز دیکھیں کہ اس لیول پلینگ فیلڈ کے باوجود ریاستی اداروں کی جانبداری جو عمران خان صاحب کی بجائے یا کسی دیگر سب کی بجائے وہ نظر آ رہی ہے صرف نواز شریف صاحب کے لیے۔ نواز شریف کی پارٹی کے لوگ جو ہیں اب وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ انہیں پاکستان مسلم لیگ نے ان کو چھوڑنا چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، بڑے اہم رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، انہوں نے بھی اپنی سیاسی راہیں جو ہیں وہ جدا کر لی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مہتاب عباسی صاحب جو ہے خیبر پختونخوا میں ایک بڑا نام ہے، انہوں نے بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے اپنی راہیں جو ہیں وہ جدا کر لی ہیں۔ اور جب یہ ساری صورتحال کو سامنے رکھا جائے تو پھر نظر آتا ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کو لے کے آنے والے اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں، عمران خان صاحب جن کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں، ان کے لیے صورتحال جس طرح کی وہ سوچ رہے تھے کہ ہوگی اب ویسے نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے اور ان کی جو مقامی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس نے بہت سارے لوگوں کی نہ صرف نیندیں حرام کر دی ہیں بلکہ ان کے منصوبے جو ہے وہ بھی چوپٹ ہو کے رہ گئے ہیں۔ اور اب صورتحال جو ہے وہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں اب یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کو مائنس نہیں کر سکے تو پھر اب بہتر یہی ہے کہ پرانی تنخواہ پہ کام کیا جائے، الیکشن لڑنے دیا جائے، اور الیکشن لڑنے کے بعد کوشش یہ کی جائے کہ کوئی پیٹریاٹ اور کوئی ہم خیال گروپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں بنایا جائے بعد میں، اور نواز شریف صاحب کو اندھی کانی حکومت جو ہے وہ دے دی جائے۔ اب اس میں کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کا تو بہرحال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، کل عمران خان صاحب کے دو بڑے اہم کیسز، ایک تو ڈائریکٹ عمران خان صاحب کا، ایک تو ان کا عدت میں نکاح والا کیس ہے، وہ اس کی کل سماعت ہے اسلام آباد میں۔ جو مجسٹریٹ ہیں قدرت اللہ صاحب ان کی عدالت میں،
عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو سمن کیا گیا تھا. عمران خان صاحب کی اہلیہ گزشتہ سماعت پر حاضر نہیں ہوئی تھی. انہوں نے اپنی حاضری سے استثناء کی درخواست گزاری تھی جو منظور ہو گئی تھی ایک دن کے لیے. لیکن عمران خان صاحب بھی اس سے جو گزشتہ سماعت تھی اس پر حاضر نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اسکائپ کے ذریعے ان کو حاضر کرنا تھا لیکن کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ان کی حاضری نہیں لگ سکی. تو اب کل جو ہے عمران خان اس میں بذریعہ اسکائپ جو ہے ان کی حاضری لگائی جائے گی لیکن ان کی اہلیہ جو ہے بہرحال ان کو طلب کر لیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین وہ کھیل جو ریاستی اداروں کے ایما پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھیلا جا رہا تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان جس میں برابر کی شامل بھی تھی, کیونکہ کل جو کچھ ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثالیں کم ہی ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے الیکشن کمشنر آف پاکستان, وہ آ کے ریکویسٹ کرتا ہے اور پھر کیس بھی فکس ہو جاتا ہے, بینچ بھی بن جاتا ہے, ججز بھی آ جاتے ہیں, اٹارنی جنرل بھی آ جاتے ہیں اور پھر فیصلہ بھی ہو جاتا ہے. تو اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن پشاور ہائی کورٹ میں کل ایک بڑا اہم کیس لگا ہوا ہے, سماعت کے لیے فکس ہے. اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان اور شکیل احمد, ان پر مشتمل 2 ججز ہیں جو اس کی سماعت کر رہے ہیں. وہاں پیٹیشن فائل کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, یہی کہ ایک تو ان کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مہیا نہیں کی جا رہی, اور دوسرا جو ہے جو آروز ہیں وہ انتظامیہ کی بجائے عدلیہ سے لیے جائیں. تو اس پہ نوٹسز جاری کر دیے گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اور دیگر متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو بھی. تو کل اس کیس میں بھی کیا فیصلہ ہوتا ہے. بنیادی طور پر تو پاکستان کا آئین اور قانون یہی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے جو ہیں وہ قابل پابندی ہیں تمام تر جو ماتحت عدالتیں ہیں ان کے لیے. لیکن اب چونکہ ایک میٹر آیا اور کورٹ نے ایک میٹر ڈیسائیڈ کرنا ہے, اب یا تو ایسا ہوگا کہ کل جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا اس فیصلے کی روشنی میں اس پیٹیشن کو نمٹا دیا جائے گا, یا دوسری صورت میں وہ لوگ جو اس پیٹیشن میں فریق ہیں اور اگر ان کی اپریہنشنز بادی النظر میں کورٹ سمجھتی ہے درست ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس پہ کوئی آرڈر پاس کر دیا جائے. اور اس کے لیے ظاہر ہے انتظار کرنا پڑے گا. لیکن جو کچھ کیا جا رہا ہے پاکستانی عدلیہ کی جانب سے, خصوصاً لاہور, اسلام آباد اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے, وہ یقیناً کوئی اچھی عدالتی نظیریں نہیں ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں اس قسم کی جو پیٹیشن ہے اس کے دائر ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو شاید اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان عدالتوں سے انصاف ملا بھی نہیں ہے, بلکہ باعث اور جانبدارانہ قسم کے فیصلے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. اور کل بھی جب اس کی سماعت ہو رہی تھی الیکشن کمیشن کی پیٹیشن کی, تو بڑے اس قسم کی آبزرویشنز آ رہی تھی چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کہ جی یہ تو الیکشن مانگتے تھے اور اب یہ کہاں گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ. اور پھر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی خاتون وکیل نے جب اس کی جانب ان کی توجہ مبذول کرانی چاہیے تو انہوں نے بڑی میں سمجھتا ہوں مس بہیو کیا ان کے ساتھ اور ان کو ڈانٹ دیا اور خاموش کرا دیا. ناظرین کل کیا ہوتا ہے اس کے لیے بہرحال انتظار کرنا پڑے گا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.